کراچی کے ساحل سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر کے اندر ایک خوفناک قسم کا طوفان بن رہا ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ کراچی کی ساحلوں اور سندھ کی ساحلوں کی پٹی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک نارمل انسان کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے؟ 6 فٹ ہوتی ہے نارمل انسان کی۔ اگر اس 6 فٹ کو آپ ڈبل کریں تو یہ 12 فٹ بن جاتی ہے۔ 12 فٹ اونچی لہریں کراچی کی ساحلوں سے ٹکرائیں گی، اور اگر آپ گاڑی یا بائک چلاتے ہیں، اگر آپ کی سپیڈ 60-70 ہوتی ہے تو ایک نارمل سپیڈ ہوتی ہے، لیکن سوچئے ہوا کا دباؤ کتنا ہوتا ہے اس 60 اور 70 کی سپیڈ پر جب آپ بائک چلا رہے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دوپہر کا ٹائم ہے، 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اس وقت ہوائیں چل رہی ہیں، اور یہ بڑھتے بڑھتے 150 سے 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک کو ٹچ کر جائیں گی۔ اب یہ جو طوفان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور والا، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، کل سے لے کے ابھی تک بے شمار ایسے خوفناک مناظر جو کہ کراچی کی ساحلوں پر نظر آئے، جس طرح سے بجلی کڑک رہی تھی، جس طرح سے خوفناک قسم کا منظر تھا، صبح سے لے کے ابھی تک بے شمار میسیجز میرے پاس انسٹاگرام پر آئے کہ کیا کراچی کو کوئی طوفان آ کے ٹکرا سکتا ہے، کراچی کے طوفان کی لپیٹ میں ہے، کیونکہ صبح سے ہی بڑی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، اور کل سے بارشوں کا ایک ایسا سسٹم چل رہا ہے جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کل رات طوفانی بارش ہوئی، آج صبح طوفانی بارش ہوئی، تو اکثر لوگ پریشان ہو گئے، اور جب بھی وہ ٹی وی لگاتے ہیں تو یہ بات کہی جا رہی ہوتی کہ جناب طوفان کا پیش خیمہ ہے، مطلب آپ سمجھ لیں کہ طوفان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن طوفان بننا اور طوفان کراچی کی ساحلوں یا پاکستان کی ساحلوں سے ٹکرانا دو الگ باتیں ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگلے 2 دن کراچی کے عوام کے لیے یا سندھ کی جو ساحلی پٹی ہے ان کے عوام کے لیے کتنے خوفناک بھی ہو سکتے ہیں، کتنے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ نے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے، کیونکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ایک طوفان بن رہا ہے۔ اچھا، آپ نے ماضی میں جب بھی خبریں سنی ہوں گی اس طرح کی کہ جناب طوفان تیزی سے کراچی کی ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان کی ساحلوں کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ طوفان بن چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی اسپیڈ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ کراچی کی ساحلوں پر ٹکراتا ہے تو ہوائیں چلتی ہیں تیز، جو لہریں ہوتی ہیں وہ اتنی بلند ہو جاتی ہیں کہ میں اور آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ ہوائیں تیز چلنے لگتی ہیں، طوفانی بارش ہونے لگتی ہے، لیکن ابھی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ 1978 کے بعد، مطلب ایک عرصے کے بعد، آپ سمجھ لیں، آپ حساب لگا لیں کتنا بیچ میں دورانیہ رہا ہوگا، ایک طویل عرصے کے بعد، کئی صدیوں کے بعد یہاں پر ایک ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ اگست کے آخر میں جو مانسون کا سیزن ہوتا ہے، مانسون کی سیزن کی وجہ سے سائیکلون بننا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ سائیکلون سمندر کے اندر بنتا ہے۔ سمندر کے اندر جب سائیکلون بنتا ہے، کیونکہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ سائیکلون بنا رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ پھر ساحل کی طرف تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہے، اس کی سپیڈ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی اس وقت جو کل سے لے کے ابھی تک ہوائیں چل رہی ہیں، آپ نے گاڑی اور بائک میں سفر کیا ہوگا نا، 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر پہ آپ نے چلائی ہوگی، جو کہتے ہیں نا 50 کی سپیڈ 60 کی سپیڈ پہ چل رہی ہے۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے، اگر آپ شیشہ کھولیں اور منہ اپنا باہر نکالیں، کتنی تیز ہوا آپ کے منہ پہ پڑ رہی ہوگی۔ اس اسپیڈ سے کل رات سے لے کے ابھی تک، یعنی 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اس وقت ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن اس میں اضافہ کتنا ہو جائے گا؟ یہ 150 سے لے کے 200 کلومیٹر، آپ گاڑی 200 کلومیٹر پر نہیں چلا سکتے، نہ 150 کلومیٹر پہ چلا سکتے ہیں، یا آپ جانتے ہوں گے ہائی وے پہ بھی شاید آپ 150 پہ نہیں ٹچ کرتے ہوں گے، بہت زیادہ یہ اسپیڈ ہوتی ہے، لیکن اس اسپیڈ سے ہوائیں چلنا شروع ہوں گی ہفتے کی رات تک۔ اور ساتھ ساتھ ایک انسان کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے، میں آپ کو آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو موسم کا حال بتانے والے لوگ ہیں وہ ٹی وی پر آ کے اتنی کوئی ٹرمنالوجی کے انداز میں کہ بھائی اس کا یہ کہہ رہے ہیں، پھر کوئی یہ کہہ رہے ہیں، کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اس کو پورا ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے، کس طرح کے یہ سائیکلون ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں، یہ رن آف کچھ کیا ہے، رن آف کچھ کی بات کی جا رہی ہے، ڈیپ ڈپریشن کیا ہے، اس طرح کے الفاظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، ہوا کا کم دباؤ، لوگ تو کہہ رہے ہیں ہوا تو تیز چل رہی ہے، ہوا کا کم دباؤ کہاں سے ہو گیا؟ میں آپ کو آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ ایک انسان کی ہائٹ ہوتی ہے، نارمل انسان کی ہائٹ تقریباً 6 فٹ یا 5 فٹ 11 انچ اتنی ہوتی نا، اس وقت 12 فٹ، یعنی ایک انسان اگر 6 فٹ کا ہے، اس سے آپ ڈبل کر لیں، اتنی اونچی لہریں ساحلوں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنی اونچی بڑھی، اور اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوتے ہوتے یہ 15 فٹ تک چلی جائے گی۔ 15 فٹ کی بلندی پر اگر کوئی لہر آ کے ساحل پر ٹکراتی ہے تو اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے
یہ honestly مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جوان کیا کرتے ہیں بھائی، ہماری عوام نا سوچتی ہے کہ جناب خطروں کے کھلاڑی ہیں ہم چلے جائیں ساحل پر، ہم اتنی اونچی اونچی لہروں کو دیکھیں۔ بھائی یہ 3 موتیں پوری دنیا کے اندر سب سے خطرناک تصور کی جاتی ہیں۔ ایک دم گھٹنے سے، جب آپ کو سانس نہیں آ رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ خطرناک موت یہ ہوتی ہے۔ دوسری جلنے سے مرنے کی جو موت ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ خطرناک موت تصور کی جاتی ہے۔ اور تیسری موت ہوتی ہے پانی کے اندر، پانی کے اندر کی جو موت ہوتی ہے نا، یعنی گھٹ گھٹ کے انسان مرتا ہے، تڑپ تڑپ کے انسان مرتا ہے۔ کبھی بھی ان چیزوں کو نا مذاق مت سمجھا کیجیے، یہ نیچر ہے، اور نیچر سے جو ٹکراتا ہے نا پھر وہ بچ نہیں پاتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اور قدرت کے نظام کو نہ چیلنج کیا جاتا ہے، نہ ہی اس کو ٹکرانے کو بہادری کا لفظ قرار دیا جاتا ہے۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہوتا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ سمندر میں سائیکلون بن رہا ہے، اور جب یہ سائیکلون بنے گا، یہ مانسون کا سیزن ہے، اس کی ہواؤں کے ساتھ مکس ہو کے اس کو طوفان کی صورت اختیار کرے گا، اور اس کے بعد وہ جا کے اسپیڈ کے ساتھ کراچی یا سندھ کے دوسری ساحلی پٹی ہیں وہاں پر جا کے ٹکرائے گا، اور جب وہاں پر جا کے ٹکرائے گا تو پھر طوفانی بارش ہو سکتی ہے، خوفناک قسم کی۔ لیکن اللہ کا کرم پاکستان پر ایسا ہے، کراچی پر خاص طور پر عبداللہ شاہ غازی صاحب کا مزار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار یہاں پر موجود ہے، اور ہم ہمیشہ یہ بات مانتے آئے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رحم و کرم سے کراچی والوں پر خاص رحم ہے اللہ کا۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کا مزار وہاں پر موجود ہے، اور اس وجہ سے طوفان جو تیزی سے آ رہا ہوتا ہے وہ کراچی سے اپنا رخ تبدیل کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کل سے لے کے ابھی تک بڑا خوفناک منظر ہے۔ جو ساحل سمندر پر میرے دوست یار رہتے ہیں، انہوں نے کچھ ویڈیوز مجھ سے شیئر کی، جو فلیٹس پہ رہتے ہیں، 20 22 منزل پر جو رہ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے انہوں نے نا اپنے سامنے لائٹننگ ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اور یہ بڑا خوفناک اور یہ بڑا دردناک منظر ہوتا ہے۔ اور آج صبح سے جس طرح کی ہوائیں چل رہی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو کل کہا جا رہا ہے، جو پریڈکشن کی جا رہی ہے۔ اچھا، موسم ایک ایسا ہوتا ہے کہ موسم کسی بھی لمحے کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے۔ اب آپ پریڈکشنز کر سکتے ہیں، جب آپ پریڈکشنز کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ طوفان اپنی جو ہے نا جو شدت ہوتی ہے اس کو تبدیل کر لے، اپنی ڈائریکشن کو تبدیل کر لے، تو یہ پریڈکشنز کی جاتی ہیں۔ خیر جناب، اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہے تو کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔